نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے مسلم ہیرو ہیں عظیم صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے نواسے لاڈلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، تاہم تھوڑا سا ان کی زندگی کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کے نانا رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان عظیم ترین شخصیات کی گود میں پلنے والے، اس عظیم والدہ اور والد کے گھر جنم لینے والے، یہ خوبصورت حسین اور جمیل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2 ہجری کے قریب پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور اس قدر پیارے اور حسین اور شکل میں بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیارے بچے کی پیدائش پہ بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسم تہنیک ادا کی۔ تہنیک ہوتی نا، جب بچے کو پہلی مرتبہ کچھ کھلایا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رسم ان کے لیے ادا کی، پیار سے ان کا نام حسن رکھا۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ نام بالکل کامن اور پاپولر نہیں تھا، حسن۔ اور پھر جب وہ 7 دن کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کروایا اور ان کے بالوں کے برابر وزن میں چاندی تول کے تقسیم کی، 2 مینڈھے بھی قربان کیے۔ اور اس لیے آپ دیکھیں یہ عقیقے کی رسم مسنون ہے جو ہم کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو بیٹے کی طرح پالا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ امام حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب بنا۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں منبر پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا، کبھی ان کو دیکھتے اور کبھی حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور امید ہے کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کی خوشبو ہیں۔ اس لیے ان کا ایک لقب ریحان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، اور اس حدیث کے مطابق ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی اور حاکم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سے ترمذی میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا اور فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں کو بھی محبوب بنا لے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے دیکھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. یہ دیکھ کے ایک آدمی نے کہا کہ اے صاحبزادے کیا خوب سواری ہے تمہاری. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا سوار بھی کیا خوب ہے. ابن سعد نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی لکھا ہے کہ تمام لوگوں کی نسبت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، شکل و صورت ملتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی گردن یا پیٹھ پہ بیٹھ گئے، اور جب تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود نہ اتر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ اتارتے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کی دونوں ٹانگوں میں سے ہو کے دوسری طرف نکل گئے. یعنی آپ حالت نماز میں بھی ہوتے تو وہ لاڈ کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاڈ اور پیار اٹھاتے ان کے. کتنے پیارے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان باہر نکالتے تو آپ ان کی سرخی دیکھ کے خوش ہوتے. یعنی چھوٹے بچے کو خوش کیا جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان نکال کے انہیں خوش کرتے، کبھی کسی اور طریقے سے پیار کرتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی خطبہ دے رہا تھا. اتنے میں ایک قبیلے کا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا بخدا میں نے خود دیکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے تھے مجھ سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ ان سے بھی محبت کرے، اور موجودہ لوگ میرا یہ پیغام ان کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں. اس نے آگے کہا اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کرنی ہوتی تو میں یہ بات زبان پہ نہ لاتا. یعنی یہ اب میرا فرض ہو گیا کیونکہ میں نے خود یہ سن لی تھی بات آپ سے کہ جو یہاں موجود ہیں ان کو بتانا ہے، تو اس لیے اے لوگوں میں تم کو بھی بتا رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آپس میں بڑا پیار تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چھوٹے بچے محبت بھی کرتے ہیں، آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں، جو کہ ایک قدرتی بات ہے. ایک مرتبہ دونوں میں بچے تھے، لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، روٹھ گئے دونوں. کسی نے امام حسین کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی آ کے میرے پاس معذرت کرے تو میں فوراً صلح کر لوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑے شوخ چنچل سے تھے. آگے سے جواب دیا بھائی جان سے کہہ دو کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے اور معافی مانگنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روٹھے ہوئے کو منانے جائے اور معافی مانگنے میں سبقت کرے تو وہ معافی دینے والے سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام سنا تو بہت ہنسے اور فوراً جا کے اپنے چھوٹے بھائی کو منا لیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان بچوں کی کیا خوبصورت تربیت ہوئی ہے. چھوٹے تھے دونوں، ابھی بچے تھے، مسجد نبی میں کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ ایک عرابی آیا. عرابی کون لوگ ہوتے تھے؟ جو ذرا شہروں سے باہر رہتے تھے، بدو قسم کے. وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور ابھی بہت زیادہ چیزیں نہیں جانتا تھا. مسجد نبی میں وضو کرنے بیٹھا. ان بچوں نے کھیلتے کھیلتے دیکھا کہ وضو کی ترتیب درست نہیں ہے اس کی. کبھی پاؤں دھو رہا ہے، کبھی منہ پہ چھینٹے مار رہا ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں. آپ ان بچوں کی عقل اور ان کے پیچھے خوبصورت تربیت دیکھیں کہ اس کو جا کے کچھ نہیں کہتے. دونوں جا کے وضو کی جگہ کے قریب بیٹھ کے اس آدمی کے قریب وضو کرنے. اور ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ بھائی میں وضو کرنے لگا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دینا. یہ کہہ کے وہ وضو کرنے لگا اور جان بوجھ کے وہی غلطیاں کرنے لگا جو اس بوڑھے عرابی نے کی تھی. دوسرے نے روکا اور ساتھ ساتھ بھائی کو بتاتا گیا کہ یوں نہیں، یوں، یہ غلط، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور اس طرح انہوں نے انڈائریکٹلی اپنے سے ایک بڑے بزرگ کو دین کی درست تعلیم دی. کیا ایسی حکمت ہمارے اندر ہے؟ اس کو کہتے ہیں حکمت تبلیغ. ضروری نہیں کہ ہر وقت بات
ڈائریکٹلی کہہ کے سکھائی جائے. اور آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اندر کتنی حکمت ہے. اسی طرح ایک مرتبہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے اپنی والدہ کے پاس پہنچے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس. ایک بھائی دوسرے پہ بلیم ڈالنے لگا، دوسرا دوسرے پہ. ظاہری بات ہے کون اپنی غلطی مانتا ہے؟ اپنی غلطی تو کوئی نہیں مانتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں اور ان کی تربیت کہتی ہے میں نہیں جانتی کون غلط ہے اور کون صحیح، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دونوں بھائی چپ کر کے واپس چلے گئے. یعنی فساد تو فساد ہے، چاہے کوئی بھی غلطی پہ ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ملنے. دیکھا کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں گھر پہ اور نہ بچے. جب آپ نے دریافت کیا تو میں نے بتایا کہ ہمارے گھر صبح سے فاقہ ہے اور حضرت علی مزدوری کرنے جا رہے تھے، تو میں نے بچوں کو اس لیے ان کے ساتھ بھیج دیا کہ اگر گھر میں رہیں گے تو زیادہ بھوک ان کو ستائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دوپہر کا وقت تھا. دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مزدوری کر رہے ہیں اور یہ دونوں بچے پاس ہی بیٹھے کھیل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو علی، تو ایک بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور کچھ گری ہوئی کھجوریں جو پڑی تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائیں، اور اس طرح دونوں گھر آئے اور ہم نے مل کے وہ کھجوریں کھائیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، بیت المال کا کچھ مال آیا ہوا تھا، کہ اس بچے نے آگے بڑھ کے نارنج اٹھا لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے ہاتھ سے لے کے واپس رکھی اور اس کو کہا نہیں نہیں یہ ہماری نہیں ہے. باقاعدہ مزدوری کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سارا دن کوئی کام نہ ملا کہ بالآخر کوئی تاجر آئے اور کافی دیر ہو گئی اس قافلے کو آتے آتے، شام قریب تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر سے سامان اتارنے کے لیے رات تک کام کرتے رہے، اور مزدوری کے طور پہ جو تھوڑی سی رقم ملی اس میں سے کچھ جو خرید کے گھر لائے. تب رات ہو چکی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پیسا اور روٹی تب گھر والوں نے مل کے کھائی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے بھی اپنی ماں اور باپ کی طرح صابر، شاکر، سچائی، امانت، دیانت اور بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پہ قائم ہیں. ان میں ہم کوئی بات ایسی نہیں دیکھتے جو کہ عام طور پہ بچوں میں پائی جاتی ہے. ایک اور مرتبہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کر رہے تھے، بچوں کو ساتھ انہوں نے بٹھایا تھا کہ آگے بڑھ کے ایک بچے نے کھجور پہ ہاتھ ڈالا تو کہا اف اف ایسا مت کرو. اسی طرح آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ صدقے کا کچھ آیا ہوا تھا مال. ان بچوں میں سے کسی نے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ صدقہ ہمارے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ان کی محبتیں ایسی ہیں کہ اصولوں پہ قائم ہیں. بچے کتنے پیارے ہیں کہ اپنا بیٹا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جہاں اصول کی بات ہے وہاں نو کمپرومائز. اور یہی چیز ان بچوں نے بچپن سے سیکھی اور اسی طرح جوانی تک اس پہ قائم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اور تعلیم ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی طرف سے جو ان کی تربیت ہوئی اس کے نتیجے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں جوانی میں بھی جا کے ظاہر ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی بردبار تھے، بہت زیادہ ٹالرنٹ، حد سے زیادہ برداشت کرنے والے، اور اخلاق اتنا بلند تھا کہ بعد کی زندگی میں ان کے ساتھ بھی مخالفوں نے بہت زیادتیاں کی، لیکن کبھی ان کے منہ سے کوئی گالی نہیں سنی گئی. ایک مرتبہ کسی نے بہت زیادہ ان کو برا بھلا کہا تو جواب میں صرف اتنا کہا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو، اور بعد میں اس پہ بھی افسوس کیا کہ میں نے یہ لفظ بھی کیوں سے نکال دیا. جوان ہوئے، اتنے معزز خاندان کے چشم و چراغ، اور کوفہ والے ان کے راستے میں اپنی نگاہیں بچھاتے تھے.
ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہماری بیٹی کے ساتھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر لیں. ان کی 1 سے زائد شادیاں ہوئیں. بیویاں ان کی ایسے ان کے اوپر فریفتہ ہوتی تھیں کہ دل سے محبت کرتی تھیں. اتنے اچھے شوہر، بہت سخی، خیال کرنے والے. لیکن کسی بیوی سے ناراض ہوئے تو اس کو طلاق بائن دے دی. طلاق بائن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا. جب طلاق مل گئی، مہر آیا اور مہر کے ساتھ بہت بڑی ایک رقم تحفے کے طور پہ بھی دی. تو بیوی نے رو کے کہا کہ جیسا پیارا ساتھی مجھ سے بچھڑا ہے اس کے لحاظ سے تو یہ متاع قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سن کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے طلاق بائن نہ دے دی ہوتی تو میں رجوع کر لیتا. بہت سخی تھے. زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ انہوں نے اپنا سارا مال، ساری جائیداد، ہر چیز آدھی آدھی کر کے اللہ کے راستے میں دی. یعنی حتیٰ کہ جب تقسیم کرتے تھے نا تو اپنے جوتے کے جوڑے بھی، ایک جوڑا ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، جوتے تک تقسیم کر. اور 1 مرتبہ نہیں، 1 سے زائد مرتبہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، آخری وقت ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا نام تجویز نہیں کیا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں نے اپنی خواہش سے، اپنی محبت اور اپنے شوق اور اصرار سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا 5واں خلیفہ منتخب کر لیا. ہم تو خلافت راشدہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن تاریخ میں ایسا ہوا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو خلیفہ مان لیا اپنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اس وقت والی تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ بیعت نہیں کی. لہٰذا اب انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بھی بیعت نہ کی. بالآخر لوگ اس بات پہ تیار ہوئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی جائے. اور عین جب کہ فوجیں جنگ کے لیے تیار تھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کا آپس میں خون بہہ جائے. حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حکومتیں بنی لوگوں کا خون بہایا گیا. کوئی بھی آپ تاریخ اٹھا لیں سوائے فتح مکہ کے، ہم کو کوئی اور ایسا نہیں ملتا واقعہ جہاں بغیر خون بہائے کوئی حکومت قائم ہو. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی رحم دل، مسلمانوں سے سچی محبت کرنے والے. کہتے ہیں دنیا کے تمام حکمرانوں کے کارنامے حکومت کے استحکام، فتوحات کی وسعت اور فوجوں کی کثرت کے معیار سے جانچے جاتے ہیں. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے سامنے ایک انوکھا نمونہ پیش کیا. آپ نے نہ حکومت کی بنیاد مضبوط کی، نہ ممالک فتح کیے، نہ فوج اور خزانے جمع کیے، بلکہ ان تمام چیزوں اور ایک ایسی عظیم الشان حکومت کو جس کا ایک سرا سندھ تھا اور دوسرا جبرالٹر تک پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کے خون سے بچنے اور امت کی فلاح کے لیے چھوڑ دیا. اتنی بڑی حکومت، اندازہ کریں افریقہ نیچے اور اوپر کی جانب آتے جائیں تو سندھ تک یہ حکومت پھیلی تھی، شام اور مصر کا علاقہ چھوڑ دے. انہوں نے یہ اتنی بڑی حکومت، یہ خزانے، یہ مال و دولت کس کے لیے چھوڑی؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا خون بہانا پسند نہیں تھا. کہتے ہیں حکومت کے بقا اور تحفظ کے لیے اور اس کی توسیع کے لیے تو دنیا کا ہر فرما روا جنگ کرتا ہے، بلکہ قصر حکومت کی تعمیر ہی جنگ کی ہولناکی اور انسانی خون سے ہوتی ہے. اپنی قوم کے چند انسانوں کے خون سے بچنے کے لیے حکومت کو چھوڑ دینا تاریخ کا ایک نادر اور انوکھا نمونہ ہے، سوائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ہمیں شاید ہی کہیں اور ملے. کہتے ہیں ہزاروں سپاہی ان کے ساتھ تھے. ان کا فوجی جرنیل بے حد بہادر تھا
اور سب ان سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جان لٹانے کو تیار. بخاری کی روایت ہے کہ ان کی فوج ایسے تھی گویا ایک پہاڑ ہو، اتنی بڑی فوج، اور اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود اس جنگ سے ہٹ جانا، یہ صرف انہی کا حوصلہ تھا جن کی تربیت ایسی عظیم آغوش میں ہوئی. اس خون کا اثر تھا، اس تربیت کا، اس تعلیم کا. اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ شرائط پر صلح کر لی، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں سوائے مسلمانوں کے خون بہانے کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا. ادھر کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ سے ان کے جرنیل نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا لشکر ہے امام حسن کے ساتھ جو اس وقت تک پیٹھ نہ پھیرے گا جب تک کہ اپنے مخالفوں کو قتل نہ کر دے گا. لہذا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا جو کہ ابھی ننھے سے بچے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے اور یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. دونوں گروہ جب عین تلواریں نکال کے تیار کھڑے تھے خون بہانے کو، اپنے حق سے ہٹ گئے، اور حق پر تھے. لوگ اپنی خوشی سے ان کو خلیفہ منتخب کر رہے تھے، ہٹ کے، اور اپنے خاندان والوں کو لے کے صلح نامے کی شرائط طے کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہ آ کے پہلے دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اگلوں کے ذریعے سے تم کو ہدایت دی اور پچھلوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرائی. اتنی پیاری بات، ہمارے اگلوں کے ذریعے تم کو ہدایت دی، یعنی نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلوں کے ذریعے تمہاری خون ریزی بند کرا دی. اپنا کہا. دانائیوں میں بہترین دانائی تقوی، اور عجز میں سب سے بڑا عجز یہ ہے، یہ عجز ہے نا، عاجزی ہے، حکومت کو چھوڑ دینا. اور یہ امر یعنی خلافت جو ہمارے اور معاویہ کے درمیان ہے، یا تو وہ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں یا یہ میرا حق ہے جس سے میں اللہ عز و جل کی خوشنودی، امت محمدیہ کی اصلاح اور تم لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر دستبردار ہو رہا ہوں. اس کے بعد یہ مدینہ منورہ میں ہی رہے اور کہتے ہیں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا. نانا کا شہر ہے، ایک لفظ کہتے تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مسلمانوں میں حق ہونے پر اور حق چھوڑ دینے پر ایک قناعت ہے اور ایک سکون ہے. نہ وہ اپنا سکون خراب کرتے تھے نہ لوگوں کا کرتے تھے. ایک اشارہ تو کرتے، لوگ جان لٹا دیتے. کہتے تھے اتنے خوش اخلاق، اتنے زیادہ لوگوں میں ہر دل عزیز تھے کہ اس کی مثال آپ ان کی اس بیوی سے لگا لیں جس کو چھوڑ رہے ہیں. جب طلاقیں ہوتی ہیں تو آپ نے سنا ہے دونوں طرف سے لوگ کس کس طرح ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن یہ خاموشی سے مدینہ منورہ میں رہے، زیادہ وقت ان کا عبادت میں گزرتا. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے مدینہ منورہ سے آنے والے کسی شخص سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا. ابن عساکر کی ہے یہ کوٹیشن. تو اس نے کہا فجر کی نماز سے طلوع آفتاب تک مصلی پہ رہتے ہیں، پھر ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ملاقات کے لیے آنے والوں سے ملتے ہیں، دن چڑھے چاشت کی نماز ادا کر کے امہات المومنین کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تمام امہات المومنین کو سلام کرتے. اگر مکہ معظمہ میں ہوتے تو عصر کی نماز کے بعد حرم پاک میں رہتے اور نماز کے بعد طواف میں مشغول ہو جاتے. ان کی محبت ایسی تھی کہ لوگ ان کے پاس آتے، اور یہ جس گھر کے چشم و چراغ تھے تو علوم میں بہت ماہر تھے. فتاوی دیتے، لوگوں کو علم سکھاتے، اور علم و فضل کے سرچشمہ تھے.
ان کا شمار مدینہ منورہ کے ان اصحاب میں سے ہوتا ہے جو علم اور افتاء کے منصب پر فائز تھے. افتاء سمجھتے ہیں آپ؟ فتویٰ دینے کے منصب پہ فائز تھے. اور ان کے چند فتاوی بھی کتابوں میں موجود ہیں جو فتوے انہوں نے دیے. بہت خوبصورت شعر و شاعری بھی کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطابت تقریر میں بہت ماہر تھے. ان کے اخلاق میں زہد اور استغنا، بے پرواہی دنیا سے، علم اور تحمل، برداشت، سخاوت، خوش اخلاقی، امن پسندی، صلح جوئی، نرم خوئی اور امت کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری تھی. ایک مرتبہ امیر معاویہ نے ان سے کہلا بھیجا کہ حکومت میں ہم پر کیا فرائض ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا اختلاف تھے اور اب کتنی عزت ہے کہ حضرت امیر معاویہ ان سے نصیحت مانگ رہے ہیں. اور ان کا جواب سنیے. فرماتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے بنائے. حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بتایا کہ بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں میں اللہ کا خوف کرے، غصہ اور خوشی دونوں میں عدل و انصاف کرے، فقر اور غربت ہو یا مالداری دونوں حالتوں میں درمیانی چال رکھے، زبردستی کسی کا مال نہ غصب کرے اور نہ اس کو بے جا صرف کرے. جب تک وہ ان باتوں پہ عمل کرتا رہے گا اس وقت تک اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. درمیانی چال، عدل و انصاف، اللہ کا ڈر. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے تمام صحابہ کرام بے پناہ محبت کرتے تھے اور چند غلط فہمیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کی اصلاح تاریخی واقعات سے کرنا چاہوں گی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انہی جگہ پہ جا کے چومتے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چوما کرتے تھے. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کچھ مال آیا اور انہوں نے لوگوں میں تقسیم کیا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت کم دیا. وہ تھوڑے سے شکایت لے کے باپ کے پاس آئے کہ میں بھی انہیں کا ہم عمر ہوں، میں نے بھی غزوات میں شرکت کی ہے، میں بھی چھوٹی سے عمر سے صحابی ہوں، میں بھی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، آپ نے پھر مجھے کیوں کم دیا؟ کہا ہاں اس لیے کم دیا کہ تمہارا باپ ان کے باپ سے کم، تمہارا نانا ان کے نانا سے کم اور تم ان سے کم درجے کے ہو. ایک مرتبہ چھوٹے سے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کافی چھوٹے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے ناراض ہوئے اور کہنے لگے تم کیا ہو، تمہارا باپ ہمارے نانا کا غلام تھا. یہ سن کے حضرت عبداللہ بن عمر روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس شکایت لے کے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے آئے اپنے بیٹے کا اور ان سے کہا کہ دوبارہ وہ بات دہرائیے جو آپ نے عبداللہ سے کہی. ان کا ہاں آپ ہمارے نانا کے غلام ہیں. ان کو ہاتھ سے پکڑ کے روضے پہ لے گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے حسین تمہیں اللہ کی قسم ہے قیامت کے دن یہ گواہی دینا میرے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا خوش نصیبی ہوگی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. دیکھنا اپنی بات یاد رکھنا. ایک مرتبہ بہت قیمتی کچھ لباس آئے. انہوں نے وہ لباس امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نہیں دیے بلکہ وہاں کے والی کو لکھا کہ ان سے عمدہ کپڑے بھیجو کہ میں ان دونوں کو دوں. تو یہ ان کے قابل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے نواسوں کے لیے بہترین سے بہترین چیز منگاتے ہیں. کچھ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے تھے
کہ ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ درجے میں آپ مجھ سے بڑے ہیں یا میں؟ چھوٹے سے بچے تھے. کہتے ہیں نانا جان میں. آپ مسکرا اٹھے. پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں میرے جو والد ہیں جیسے وہ بہادر ہیں اور جیسے انہوں نے ایمان کے لیے کام کیے، کیا آپ کے والد نے ایسے کام کیے؟ پھر فرمایا میری جو والدہ ہیں جنت کی خواتین کی سردار، کیا آپ کی والدہ بھی ہیں جنت کی خواتین کی سردار؟ اور کہا میرے جو نانا ہیں رحمت للعالمین، کیا آپ کے نانا بھی ایسے تھے؟ تو فرمایا اب بتائیے ہم بہتر ہوئے کہ آپ. ان باتوں سے ان لوگوں کی ذہن اور ہر بات میں ادب، خوبصورت تربیت اور تعلیم کا انداز جھلکتا ہے، جس سے آج ہمارے بچے محروم ہیں. تو ان محبتوں کے ساتھ یہ بڑے ہونے والے صحابی دونوں ہم دیکھتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ان کا کردار ہے اور ایک سے ایک کا بڑھ کے حلم ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے منہ پہ ایک مرتبہ بیٹھا ہوا مروان ان کو گالیاں دے رہا تھا. گالیاں ایسے نہیں جیسے ہمارے آج کل دی جاتی ہیں، یعنی مراد برا بھلا کہہ رہا تھا. اور وہ چپ کر کے سنتے رہے حتیٰ کہ اس کی ناک بہی تو اس نے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کی. کہتے ہیں افسوس ہے تم پہ، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ناک دائیں نہیں بائیں ہاتھ سے صاف کی جاتی. اور وہ شرمندہ ہو کے واپس چلا گیا. کوئی جواب نہیں، کوئی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں. نرمی اور معاف کرنا اور عفو و درگزر کی اس سے بہترین مثال شاید ہی کوئی اور ہو. ایک مرتبہ ان کی ایک لونڈی تھی، انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا. وہ پانی لے کے آئی تو غلطی سے اس کا ہاتھ ہلا اور وہ پورا کا پورا پانی ان کے اوپر الٹ گیا. یہ دیکھ کے ان کے چہرے پہ غصے کے اثرات، فوراً اس نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے. انہوں نے اپنا غصہ دبا لیا اور کہا کظمت غیظی، میں نے اپنا غضب پی لیا. آگے سے وہ کہتی ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے. فرماتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا. بہت ہی سمجھدار تھی. آیت کا اگلا حصہ پڑھ کے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کہتے ہیں جا انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کی خاطر آزاد ہے. یہ محسنین ہے نا، ہائیسٹ درجہ ہے ایمان کا، کہ نہ صرف معاف کر رہے ہیں، نہ صرف غصہ پی رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کے اس کو آزاد بھی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلطی کر رہی ہے. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے غلام اور لونڈیوں کو کتنی تعلیم اور تربیت دیتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے غالباً روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک شخص نے بھرے مجمع میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کی گردن اڑانی چاہی لیکن ایسا کرنا درست نہیں تھا، حالانکہ یہ حکومت کے کسی عہدے پہ فائز تھا. کہتے ہیں میں نے اس کو قید کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. کہتے ہیں اگر تم اس کو قتل کر دیتے تو میں تم سے قصاص لیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوا کسی اور کو گالی دینے پر کوئی شخص واجب القتل نہیں. انصاف دیکھ رہے ہیں، اگر تم اس کو اس وجہ سے قتل کرتے کہ مجھے گالی دے رہے تو میں تم سے قصاص لیتا. یہ ناحق خون ہوتا، کیونکہ سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو گالی دینے پہ قتل واجب نہیں. صحابہ لوگ شریعت کے کتنے پابند تھے، عدل و انصاف کتنا تھا، دشمنوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونے دیتے تھے. اور کیا رنگ ہے ان کی شخصیتوں میں، جس میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان تقوی کا رنگ چھلکتا ہوا نظر آتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آخری وقت میں زہر دیا گیا تھا اور ان کو معلوم تھا کہ زہر دلوانے میں کس کا ہاتھ ہے. زہر کا اثر جب پھیلا، ان سے آ کے پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کو کس نے دیا زہر.
کہتے ہیں محض گمان پہ آ کے تم کو بتا دوں کہ کس نے دی ہے؟ یعنی صرف میرا گمان ہے، میں کیسے بتا دوں کہ مجھے کس نے زہر دی؟ اور گمان کے بدلے پہ تم لوگ بدلہ لے لو؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے، اور میں گمان کی بنا پہ اگر کسی کا نام لوں تو وہ مفت میں جان سے جائے گا۔ نہیں نام بتایا، وہ زہر آہستہ آہستہ ان کے جسم میں پھیلی اور بالآخر یہ انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں انتقال سے پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک آیت لکھی ہوئی تھی۔ صبح تو لوگوں کو سنایا تو لوگ تو بہت خوش ہوئے، لیکن سعید بن مسیب نے یہ خواب سن کے کہا کہ یہ خواب اگر سچا ہے تو آپ کی زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اور چند ہی دنوں کے بعد شہید ہو گئے۔ ان کے بارے میں ابن عساکر میں آتا ہے کہ امیر معاویہ ان کو پینشن دیا کرتے تھے اصول نامہ کے تحت۔ ایک مرتبہ ان کو 1 سال تک پینشن نہ ملی، اور بہت زیادہ سخی بھی تھے، ادھر آتا تھا ادھر لوگوں کو دے دیتے تھے، لہٰذا ان کی معاشی حالت بہت گر گئی۔ انہوں نے بالآخر قلم اور دوات منگایا کہ میں امیر معاویہ کو اپنے حالات لکھتا ہوں، لیکن کچھ سوچ کے خط نہ لکھا، اور جب رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا حسن کیسے ہو؟ میں نے عرض کی ابا جان بخیریت ہوں، البتہ مالی پریشانیاں ہیں۔ ارشاد ہوا تم نے قلم اور دوات اس لیے منگائی تھی کہ اپنی ضرورتوں کا اپنی ہی جیسے مخلوق کی طرف اظہار کرو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو حسن، اور اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اے اللہ میرے دل میں اپنی آرزو پیدا کر دے، اور دوسروں سے میری تمنائیں اس طرح ختم کر دے کہ میں کسی سے پھر تیرے سوا کوئی امید وابستہ نہ رکھوں۔ اے اللہ میری قوتوں کو کمزور نہ بنا، میرے نیک اعمال کو کوتاہ نہ کر، مجھ سے اعراض نہ فرما، اپنے فضل و کرم سے توفیق اور توکل کی ایسی قوت عطا فرما کہ کسی مخلوق کے پاس اپنی حاجت لے کر نہ جاؤں۔ تو ہی میرے مسائل کو حل کر، اور مجھے وہ سب کچھ دے دے جو اب تک کسی گزشتہ یا آئندہ شخص کو نہیں دیا۔ اے رب العالمین مجھے یقین کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین۔ یہ خواب ہے، اور خواب میں یہ دعا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا اس سے مانگی جو مانگنے والے کو محروم اور نا امید نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد امیر معاویہ نے صرف 1 سال کی پینشن نہیں بلکہ کئی گنا بڑھا کے وہ رقم آئی پڑی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے کبھی پھر مخلوق کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب وہ رقم آئی اس رات پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پوچھتے ہیں حسن کیسے ہو؟ میں نے کہا بخیریت ہوں، اور اس کے بعد پورا قصہ سنایا۔ تو فرمایا اے بیٹے اللہ سے امید وابستہ کرنے اور مخلوق سے التجا نہ کرنے کا یہی نتیجہ ہے۔ کہا جاتا ہے وفات کے وقت گھبرانے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ گھبراہٹ کیسی؟ آپ تو اپنے پیارے نانا، اپنے والد، اپنی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے ماموں قاسم و طاہر، اپنے چچا حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا پیارے بھائی میں اس امر الہی میں داخل ہونے والا ہوں جہاں پہلے نہیں گیا، اور اس مخلوق الہی کو دیکھ رہا ہوں جس کو اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ فرشتے نظر آ رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وصیت کی کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیں تو مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا، لیکن اگر کوئی فتنہ اٹھے، لوگ مخالفت کریں، کیونکہ اب حکومت ان کے پاس نہیں تھی، تو دیکھنا میری وفات کے بعد کسی فتنے کو سر نہ اٹھانے دینا، بلکہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو بخوشی اجازت دے دی، لیکن اس وقت جو مدینہ کے والی تھے انہوں نے شدید مخالفت کی۔ ایسے میں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت یاد کرائی، اور ان کی وصیت کا احترام کرتے ہوئے انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی باتیں اسی طرح حکمت بھری باتیں تھیں جیسے کہ ہم نے دیکھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں ہوتی تھی۔ بہت خوبصورت ان کے مواعظ، بہت خوبصورت ان کی نصیحتیں اور بہت ہی پیاری باتیں۔ کہتے تھے مکارم اخلاق 10 ہیں: زبان کی سچائی، حسن خلق، صلہ رحمی، مہمان نوازی، حقدار کی حق شناسی، سائل کو دینا، جنگ کے وقت شدت سے حملہ کرنا جہاد میں، احسان کا بدلہ دینا، پڑوسی کی حفاظت اور حمایت، شرم و حیا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتا ہے جو اپنی زندگی میں دوسروں کو بھی شریک کرے، اور سب سے بری زندگی اس کی ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا زندگی نہ بسر کر سکے۔ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی نااہل کی طرف رجوع کیا جائے۔ کہتے تھے ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا، اگر اس کو آگے بھیج دیا ہوتا تو اس تک پہنچنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی بجائے خوش ہو رہے ہوتے۔ تو کہتے تھے مروت یہ ہے کہ انسان اپنے مذہب کی اصلاح کرے، اپنے مال کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے، اسے صحیح جگہ پہ خرچ کرے، سلام زیادہ کرے، لوگوں میں محبوبیت حاصل کرے۔ کرم یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے دے دے، احسان اور اچھا سلوک کرے، ضرورت مند اور مہمان کو کھلائے پلائے۔ بہادری یہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے مدافعت کرے، آڑے وقتوں میں اس کی حمایت اور امداد کرے، اور مصیبت کے وقت صبر کرے جیسا کہ انہوں نے خود کیا۔ اور صبر کی ایک بہترین تصویر ہے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارے عظیم صحابی تھے۔ تمام صحابہ کرام اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے ایسے عملی نمونے دنیا میں بھیجے کہ انہیں دیکھ کے، ان کے بارے میں جان کے ہمیں نیک عمل کرنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، ایسے ہی جذبات رکھتے تھے جیسے ہم رکھتے ہیں۔ انہیں بھی تکلیف پہنچتی تھی، انہیں بھی غم آتے تھے، انہیں بھی مخالفتیں پیش آتی تھیں، لیکن وہ کتنی خوبصورت مثالیں چھوڑ کے صبر کی، اعلیٰ اخلاق کی، عفو و درگزر کی، اور اسی لیے اتنا خوبصورت اسلامی معاشرہ وجود میں آیا جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت، ایمانی تعلیمات اور قرآن کی تعلیم عام کرنے کی وجہ سے پڑی۔ تمام انسان گویا ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بن گئے تھے اس معاشرے میں، جس میں سے ہر پھول اپنی جگہ منفرد، انوکھا اور دل کو لبھانے والا ہے۔ ہر ایک کی ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے۔ آپ نے پھولوں کا گلدستہ دیکھا ہے؟ کسی کا رنگ تھوڑا مختلف، کسی کا تھوڑا مختلف، اور ہر ایک اپنی جگہ خوبصورت۔ اور صحابہ کرام بھی اسی طرح کا ایک گلدستہ ہیں، a bouquet of flowers where each and every flower is just beautiful۔ اور ان کے بلند اخلاق کی خوشبو ایسی ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی ہمارے ذہن معطر ہوتے ہیں، اور جب ہم ان کو محسوس کرتے ہیں تو دل میں ان کے لیے عزت، احترام اور محبت پاتے ہیں۔ مولانا حالی نے صحابہ کرام اور اس زمانے کے مسلمانوں کے عمدہ اخلاق کو دیکھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت نظم لکھی، آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت،
ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق میں باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی۔ سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب مسلمانوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، نشہ میں مائے حق کے سرشار بندے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پہ جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت پہ سینہ سفر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے۔ اگر اختلاف ان میں باہم دگر تھا تو بالکل مدار اس کا اخلاص پر تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوش آئند تر تھا۔ یہ تھی موج پہلی اس آزادگی کی، ہرا جس سے ہونے کا تھا باغ گیتی۔ نہ کھانوں میں تھا وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشاک سے مقصود تھی زیب و زینت۔ امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت۔ لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا۔ خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گلے کا جیسے نگہباں چوپاں۔ سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں۔ کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائی بہنیں ہوں جیسی۔ رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی۔ بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی۔ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت۔ جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت۔ جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی۔ ایسے تھے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔